बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छे वक्त के आ जाने का इंतज़ार, अल्लाह की मदद आने का इंतज़ार सभी को रहता है। और फिर अल्लाह की मदद आती किस तरह से है? क्या हम इस मदद को मान भी रहे होते हैं? क्या हम इन निशानियों पर गौर करते भी हैं? और अगर हम गौर ना भी करें तो फिर हम कहाँ जाएं? कैसे फंस गए? उम्मीद है ये तमाम कंफ्यूजन जो कुछ भी हमारे दिमागों में आती है वो आज की इस वीडियो से बहुत हद तक क्लियर होगी। इंशाअल्लाह आपको उम्मीद भी मिलेगी और आप लोग अपनी जिंदगी में खुद जायजा ले सकेंगे कि आपके लिए अल्लाह ताला की मदद की निशानी कैसे आई। हम ये तो मानते हैं कि अल्लाह कितना रहमान है, लेकिन कभी हम इसकी गहराई में नहीं उतरते कि इसने किस कदर अपने बंदों की फिक्र की है। वो तो इतना रहमान है कि गुनहगार काफिरों तक की इतनी फिक्र की है कि 1,24,000 फरिश्ते भेज दिए सिर्फ इसलिए कि आ जाओ अल्लाह की तरफ, मत रुको, अल्लाह से दूर मत रहो। और गफलत में एक और अहम बात, उस दौर में भी अल्लाह ताला निशानियों से मदद करते थे, पैगंबरों से निशानियां मांगते थे लोग और अल्लाह पाक निशानियां दिखाते थे। लेकिन जिन्होंने मानना है वो मानेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं मानना होता वो तो बस भटकते ही रहते हैं। जब दिल घबराने लगे और आंखों से आंसू आने लगे तो अपने हाथ अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए उठाने चाहिए। कुछ न कहना, लेकिन अल्लाह ताला सब समझ जाएगा, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को, आपकी जरूरत को। बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। जैसा कि आप जानते हैं रमजान मुबारक का बाबरकत महीना और रहमतों भरा महीना करीब आ रहा है। क्या आपकी नमाजों में खशो और खशा आ गया है? क्या आप पूरी नमाजें अदा कर रहे हैं? अभी रमजान में वक्त है, सवाल करें खुद से। अगर कमी है तो इसको पूरा कर लें ताकि रमजान मुबारक में आप ईमान की बेहतरीन हालत में हो। कुछ दिन रूह बहुत भारी गुजरेगी, बेवजह उदासी, खामोशी, आंसू जैसे थकावट से हो गई हो, लेकिन याद रखें यही वो वक्त है जब अल्लाह आपकी मदद को एक नया मोड़ देता है। यही वो मरहला है जब आप अपने रब को राजी करने जा रहे होते हैं। घबराना नहीं, बस सब्र और तवक्कुल का दामन पकड़े रखें। अल्लाह आपको बहुत जल्द मुतमईन करेगा। जब तुम परेशान और नाउमीदी महसूस करो तो सूरज पढ़ा करो, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला रुका रहा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम और ना ही इन्हें ख्वाब में कोई इल्हाम हुआ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए थे तो अल्लाह ताला ने सूरज की वही फरमाई, जिसकी तफसीर आती है कि अगर तुम परेशान हो तो रात को जल्दी सो और जल्दी उठो और खूबसूरत सुबह को देखो, ताकि तुम्हें पता चले कि सिर्फ अंधेरी रात नहीं है, इस रात के बाद रोशन सुबह है। फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा रब ना तो तुमसे नाराज है और ना तुम्हें भूल गया है। भला इससे बेहतर भी कोई तसल्ली होगी? तो बस जब भी तुम डिप्रेशन में हो रोज़ा पढ़ा करो। अल्लाह के यहाँ मकाम तो सिर्फ दिल की कैफियत का है। इस मकाम के लिए दिल साफ और पाक होना चाहिए। याद रखें, आजमाइश तो मनपसंद चीज से ही शुरू होती है। हाँ, कभी कभी ऐसा ही होता है कि तुम टूट जाते हो, बिखर जाते हो और भलक उठते हो और फिर वो अल्लाह का इसे तो वफा होती है जो फिर से थाम लेती है। जान लो कि अल्लाह ही तो है जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदगी बख्शता है। बेइज्जती कह लें या ना कदरी कह लें, लेकिन इंसान अपनी खैर ख्वाह को अपने इस चले जाने के बाद ही पहचानता है। ये इंसान ही इंसान को अगर कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है, कोई नफरत देता है तो कोई मोहब्बत, कोई रुलाता है तो कोई मुस्कुराने की वजह बन जाता है, कोई ठोकर लगा कर गिरा देता है तो कोई इंतहा मोहब्बत से सहारा देता है। मोहब्बत को सिर्फ लड़का लड़की तक महदूद करने वालों की सोच बहुत महदूद है। मोहब्बत का जज्बा तो बहुत वसी है, इतना वसी कि ये हमारी सोच के खाते में आती ही नहीं है। हर किस्म की परेशानियों और मुश्किलों से छुटकारा हासिल करने के लिए और किसी भी मकसद के हासिल करने के लिए सजदे में सर रख कर 101 मरतबा या गफूर पढ़ें। इसके मायने अपने जहन में रख कर
پھر انشاءاللہ ہر پریشانی دور ہو جائے گی، آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی اور آپ کے نیک مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہے، وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات کوششوں اور دعاؤں میں لگا ہو۔ جس کی امید اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں جب فیصلے آسمان سے ہوں تو زمین والوں کی وکالت نہیں چلتی۔ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا مگر وہی حد آپ کو توڑ دیتی ہے، اور پھر اللہ ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے۔ تم اللہ سے بڑھ کر کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے، اور تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی لکھے گا۔ اللہ ہی امید اور بھروسے کے قابل ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام کو پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جس سے تم بے خبر ہو۔ کیا تمہیں اس بات کے تعجب ہوا کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے، تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے تو وہ بھٹکے ہوں کو مدد بھیجتا رہتا ہے، اور جو جھٹلا دیا کرتے تھے وہ عذاب کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر کیوں کیا؟ ان تمام پیغام صرف کافروں کے لیے تو نہیں، اگر ہم غور کریں تو کافروں کے لیے تو نہیں ہے، کافروں کے علاوہ بھی مسلمانوں کی ایک تعداد شرکیہ کاموں میں ملوث ہے۔ پھر ایک وہ ہیں جو آزمائشوں اور سختیوں کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے بھی قرآن پاک میں کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ کہنے والے تو کچھ بھی کہہ لیتے ہیں کہ یہ وارننگ تو کافر لوگوں کے لیے ہے، ہم تو بس مسلمان ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ جب اللہ بار بار آپ کو پیغام پہنچا رہا ہے تو وہ آپ کو نکالنا چاہ رہا ہے۔ پھر آپ میں سے جو نشانیاں آپ کو انتظار میں رکھتا ہے اور اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ انہیں دکھاتا ہے، وہاں انہیں صبر سکھاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ تو شیطان کے حملوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے اور نشانیوں کو محض ایک اتفاق سمجھ لیتے ہیں اور خود کے امیجنیشن سمجھ کر پھر سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ سورج نکلنے میں وقت ہوتا ہے اپنا ایک مقرر، موسموں کے تبدیل ہونے میں بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ہر شے میں ہی ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ تو آپ کی دعا کو پورا ہونے میں بھی وقت مقرر ہے۔ اللہ جب آپ کی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتا ہے، کیسے اشارے ملیں گے؟ تو سب سے پہلے اس کی یہ ہے کہ وہ آپ کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جس میں یہ سب تھا کہ وہ گناہوں میں مبتلا تھے، پھر اللہ نے انہیں کسی نہ کسی طریقے سے توڑا، انہیں بدلا، اپنی طرف بلایا، اپنے قریب کیا اور پھر معجزے کا ظہور کیا۔ تو اسی طرح جب اللہ کی مدد آتی ہے تو سب سے پہلے انسان اپنی غلطیوں کو دیکھتا ہے اور اپنے اندر ایک پازیٹیوٹی لے کر آتا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان اپنی غلطیوں کو دیکھتا ہے اور اپنے اندر ایک پازیٹیوٹی لے کر آتا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ جب بات آتی ہے نشانیوں کی، کبھی کبھی کوئی پوسٹ یا ویڈیو ہمارے لیے وسیلہ بن جاتی ہے، بندہ دعاؤں پر قائم ہو جاتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اس سب کو اتفاق سمجھ بیٹھتے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ کوئی اتنی خاص بات نہیں، یہ تو بس ایسے ہی ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اگر ان لوگوں نے ان کی تعزیر کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی پر سوار تھے بچا لیا، جن لوگوں نے جھٹلایا آیتوں کو تو انہیں غرق کر دیا، کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ پھر آگے سادہ اور سمپل سا راز بتایا آزمائشوں سے نکلنے کا۔ خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو، یہ ہیں قرآن کے الفاظ، اور یہ کام بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ اور کرتے ہیں اپنی نیکیوں کو جتاتے ہیں تو الٹا پھر وہ پھنس جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا اور ان کو اپنے والد سے بھی ملوا دیا گیا۔ اللہ نے ہمیشہ ہمارے لیے اچھا سوچ کر رکھا ہوتا ہے، وقت ہمارے لیے اچھا نہ لگے لیکن اللہ نے
جام اچھا لکھا ہوتا ہے وہ تو ہماری سوچ سے بڑھ کر اچھا سوچتا ہے۔ اگر آج آپ بہت زیادہ مشکل حالات میں گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں آنے والے کل کی بہتری کے لیے اللہ نے پوری امید آپ کو دے رکھی ہے۔ معجزات تو تبھی رونما ہوتے ہیں اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تمام حکمت اس رب کے پاس ہے اور اس کی رحمت انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے اور ہمیں اس کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کی دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔